اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج ہم لوگوں نے شروع کیا ہوا ہے تحریک علی گڑھ۔ ہم نے اس کا پس منظر اور اس کے مقاصد جو تھے وہ پڑھ لیے تھے۔ اب اس کی جو سر سید احمد خان کی جو تعلیمی خدمات تھیں اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ان کی سائنٹیفک سوسائٹی آ جاتا ہے۔ مسلمانوں کو جدید علوم سے آگاہ کرنے کے لیے سر سید احمد خان نے غازی پور میں ہی 1864 میں ایک ادارے کی بنیاد رکھی جس کا نام انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی رکھا۔ 1864 میں غازی پور میں رکھی، یہ انڈرلائن کر لیں۔ اس کا بڑا مقصد یہ تھا کہ انگریزی کی مستند ہوتا ہے مانی ہوئی بکس جو ہوتی ہیں ان کا اردو میں ترجمہ شائع کیا جائے تاکہ جن لوگوں کو انگریزی تعلیم حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا وہ یورپ کی علمی ترقی سے واقف ہو سکے، اور دوسرا یہ کہ سوسائٹی ایسا مرکز بن جائے جہاں انگریز اور مقامی لوگ جمع ہو کر مشترکہ مقاصد کے لیے اپنا تبادلہ خیالات کریں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے اس سوسائٹی نے چند برس میں بہت سی انگریزی کتابوں کا ترجمہ شائع کیا جس میں تاریخ، اقتصادیات، زراعت، کیمیا کی کتب شامل تھیں۔ ترجمے اس قدر سلیس اور با محاورہ تھے کہ پڑھنے والے کو یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ وہ کتاب کا ترجمہ پڑھ رہا ہے۔ سر سید احمد خان کے تبادلے کے ساتھ ہی سائنٹیفک سوسائٹی بھی علی گڑھ منتقل ہو گئی، جہاں انہوں نے اس کے لیے ایک مستقل عمارت تعمیر کروائی اور اس کے اجلاس مہینے میں 2 بار ہوتے تھے، یہ بھی انڈرلائن کریں، جن میں ذی علم یعنی علم رکھنے والے لوگ مختلف موضوعات پر بحث کرتے اور مختلف قسم کے مقالے پڑھتے۔ دوسرا آ گیا علی گڑھ انسٹیٹیوٹ۔ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ سائنٹیفک سوسائٹی کے زیر اہتمام 13 مارچ 1866 سے ایک ہفت روزہ اخبار نکلنا شروع ہوا، یعنی ہفت روزہ ہوتا ہے ہفتے کے بعد، جو علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کہلایا۔ یہ اخبار کچھ روز بعد 6 روزہ ہو گیا، یعنی 3 دن کے بعد شائع ہونے لگا۔ اس کے 2 بڑے مقاصد تھے، نمبر 1 انگریزوں کو ہندوستانی باشندوں کے احساسات سے آگاہ کرنا، اور دوسرا یہ تھا کہ ہندوستانیوں کو برطانوی نظام تعلیم سے، نظام حکومت سے روشناس کروانا، ان کے بارے میں آگاہ کرنا، ان کے بارے میں بتانا۔ اس اخبار کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ اس کا ایک صفحہ انگریزی میں اور دوسرا اردو میں ہوتا تھا، جس سے انگریزی اور اردو سمجھنے والے دونوں طبقے مستفید ہوتے تھے، فائدہ اٹھاتے تھے۔ اس میں معاشرتی، اخلاقی، سیاسی اور علمی مضامین شائع کیے جاتے تھے۔ ابتدا میں زیادہ تر سر سید احمد خان کے وہ مضامین شامل ہوتے تھے جو انہوں نے سوسائٹی میں بطور لیکچر پیش کیے تھے۔ یہ اخبار ہمیشہ باقاعدگی سے شائع ہوتا رہا، ہر خبر مستند ذرائع سے ہی دی جاتی تھی، جس سے مقامی صحافت میں بڑا مقام پیدا کیا گیا اور شائستگی کو ہمیشہ اپنا شعار بنایا گیا، یعنی شائستگی یعنی تمیز کے دائرے میں رہ کر اس کو اپنا شیوا بنایا گیا، اپنا طریقہ بنایا گیا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے علی گڑھ کالج۔ سر سید احمد خان نے انگلستان کے مختصر قیام کے بعد وہاں کے نظام تعلیم کا بطور مطالعہ کیا۔ ان کو یہ بات پسند آئی کہ وہاں کے طالب علم کو نہ صرف علم سکھایا جاتا ہے بلکہ مہذب زندگی یعنی تہذیب یافتہ زندگی بسر کرنے کے اصول بھی ذہن نشین کرا کر ان کی کردار سازی بھی کی جاتی ہے۔ پھر سر سید نے فیصلہ کیا کہ اسی طرز پر بر صغیر میں مسلمانوں کے لیے ایک اقامتی درسگاہ قائم کی جائے، اقامتی درسگاہ جس کے ساتھ ہاسٹل کا بھی بندوبست کیا جائے۔ سر سید احمد خان نے ایک جدید اسلامی درسگاہ کا خاکہ پیش کیا، اس کا نام محمڈن اینگلو اورینٹل کالج MAO کالج تجویز کیا گیا۔ یہ ادارہ 24 مئی 1875 کو علی گڑھ میں MAO ہائی اسکول کی صورت میں قائم ہوا، یہ سارا انڈرلائن کر لیں، اور صرف 2 سال کے مختصر عرصے بعد ہی 1877 میں MAO کالج کے طور پر کام کرنے لگا۔ علی گڑھ کالج بہت سی خصوصیات کا حامل تھا۔ نمبر 1 عمارتیں بڑی شاندار تھیں، نمبر 2 مشرقی اور مغربی فن تعمیر کا حسین امتزاج تھی، اور نمبر 3 طلباء اور اساتذہ کے درمیان رابطہ رہتا تھا، نمبر 4 اس کالج کی بدولت مسلمان زندگی کے مختلف شعبوں میں ترقی کرنے لگے تھے، اور علی گڑھ محض ایک تعلیمی ادارہ ہی نہیں تھا بلکہ ایک عظیم تحریک بھی تھی جس نے مسلمانوں کی زندگی کے سماجی،
معاشی، سیاسی، ادبی اور مذہبی پہلوؤں کو براہ راست متاثر کیا۔ سر سید احمد خان کی دلی تمنا تھی کہ کالج جلد از جلد ایک اٹانومس خود مختار یونیورسٹی کی شکل اختیار کر لے، مگر حکومت اس کی راہ میں حائل تھی۔ 1894 میں سر سید احمد نے فرمایا، یہ آپ نے ایز اٹ از ہی یاد کرنا ہے دوستو، ہماری تعلیم اس وقت مکمل ہوگی جب یہ تعلیم خود ہمارے ہاتھ میں ہوگی، یونیورسٹیوں کی غلامی سے نجات ملے گی اور ہم آپ اپنی تعلیم کے مالک ہوں گے۔ فلسفہ ہمارے دائیں ہاتھ میں اور نیچرل سائنس ہمارے بائیں ہاتھ میں ہوگی، اور لا الہ الا اللہ کا تاج سر پر ہوگا۔ یہ ان کے الفاظ تھے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے تعلیمی کمیٹی۔ انگلستان سے واپسی کے بعد سر سید احمد خان نے رسالہ تہذیب الاخلاق جو تھا وہ جاری کیا، تاکہ مسلمانوں کو تعصبات کے تعصب ہوتا ہے، ہم پاکستانی ہیں، ہم مسلمان ہیں، یا ہم سندھی ہیں، ہم پنجابی ہیں، ہم بلوچی ہیں، اس سے نکالا جا سکے۔ انہوں نے دسمبر 1870 میں مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے بنارس میں ایک تعلیمی کمیٹی قائم کی، یہ بھی انڈرلائن کر لیں، جس نے برصغیر کے مسلمان مفکرین اور ماہرین تعلیم کو تعلیمی مسائل پر لکھنے کی دعوت دی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس۔ سر سید احمد خان کا ایک خواب علی گڑھ کالج کی شکل میں پورا ہو چکا تھا، مگر وہ کروڑوں فرزندان توحید، یعنی کروڑوں اللہ تعالیٰ کو ماننے والے کی تعلیمی ضروریات پوری کرنے سے قاصر تھا۔ سر سید چاہتے تھے کہ برصغیر کے تمام مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کا مناسب انتظام ہو۔ اس غرض سے انہوں نے آل انڈیا محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس کی داغ بیل ڈالی، یعنی کانفرنس کی داغ بیل ڈالی ہوتا ہے، بنیاد رکھی، جس کا پہلا اجلاس 17 دسمبر 1886 میں ہوا، یہ بھی انڈرلائن کر لیں۔ محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس خالصتاً ایک غیر سیاسی تنظیم تھی، یعنی کوئی سیاسی تنظیم نہیں تھی، غیر سیاسی تنظیم تھی، لیکن مسلم لیگ کے قیام تک اس نے مسلمانوں کو سیاسی اور غیر سیاسی میدانوں میں رہنمائی فراہم کی، اور پھر دسمبر 1906 میں مسلم لیگ نے اسی کی کوکھ سے جنم لیا۔ یہ آپ لوگوں کا ہو گیا سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات۔ ویری 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 امپورٹنٹ ہے یہ تقریباً ہر دفعہ پیپرز میں آتا ہے، یہ آپ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو یاد کرنا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔